ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور حاجی علی اکبر جعفری ابن حاجی ماشاء اللہ جعفری کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مومنین کرام، یہ مجلس ایک بندے خدا، ایک مرد مومن، محب اہل بیت کے ایصال ثواب کے لیے بعنوان مجلس ترحیم برگزار کی گئی ہے۔ یقیناً ان مجالس کا ثواب اور ہر کار خیر کا ثواب ہمارے مرحومین تک پہنچتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم جب بھی کوئی نیک عمل ان کے لیے کرتے ہیں، بالخصوص مجلس امام حسین علیہ السلام، تو ہمارے مرحوم جن کی خدمت میں یہ ثواب بھیجا جاتا ہے، وہ ہمیں دعائے خیر و دعائے سلامتی بھیجتے ہیں۔ ادھر سے مجلس کا ثواب، ادھر سے سلامتی کی دعا۔ کتنی اچھی بات ہے نا، یعنی دونوں طرف سے فائدہ ایک دوسرے کو پہنچ رہا ہے، یہ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے۔ بہت مختصر مجلس پڑھوں گا، کیونکہ آن لائن مجلس میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہت طولانی نہیں ہوا کرتی ہے۔ چونکہ آن لائن مجلس بہت طولانی نہیں ہوا کرتی ہے، اس لیے شارٹ میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ والعصر میں، آپ سب کا یاد کیا ہوا سورہ ہے، اس سورے سے آپ واقف ہیں، اور آپ کی اکثریت وہ ہے جو اس کے ٹرانسلیشن اور ترجمے سے بھی واقف ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ خسر یعنی گھاٹا، انسان گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب یہاں پر خدا استثناء کر رہا ہے ان لوگوں کو کہ جو گھاٹے میں نہیں ہے۔ وہ انسان جو گھاٹے میں نہیں ہے وہ کون ہے پروردگار؟ اگر سارے انسان گھاٹے میں ہیں تو پھر فائدے میں کون ہے؟ کہا ہاں کچھ لوگ ہیں جو فائدے میں ہیں، گھاٹے میں نہیں ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ صبر کرو، اور انہیں حق کی وصیت کرتے ہیں۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی جو اچھی باتیں ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور انہیں صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ یہ سورہ ہے عزیزو۔ اس میں جو چند باتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ایمان لائیں یا عمل صالح کریں، نہیں، ایمان لائیں گے اور عمل صالح بھی کریں گے۔ اور کیا کریں گے؟ جب عمل صالح کر دیا تو اب الگ سے کسی عمل کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی خدا کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل خیر میں سے ان دو عمل کو الگ سے بیان کرنا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں حق بات کی اہمیت کتنی ہے، اور صبر کرنے کے لیے ایک مومن دوسرے مومن سے کہے پروردگار کی نگاہ میں اس کی اہمیت کیا ہے، وہ یہ سورہ بتا رہا ہے۔ شاید میری بات آپ تک انشاءاللہ پہنچ رہی ہوگی۔ تو کیا کہا؟ اللہ نے قسم کھائی، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اب جب قرآن کا مطالعہ کریں گے تو جتنے بھی وقت ہیں نا، اللہ نے تمام اوقات کی قسم کھائی ہے۔ اوقات وہ اردو والا اوقات نہیں ہے، اوقات ہے وقت کی جمع، وقت ہے سنگولر، اوقات اس کا پلورل ہے۔ دیکھیے اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی یعنی صبح کی جو نماز کا ٹائم ہوتا ہے، یا کہا والصبح اذا تنفس، تو قسم کھائی صبح کی، قسم ہے صبح کی۔ یا ارشاد ہوا والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دوپہر کی، نون جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں۔ والعصر، اور قسم ہے عصر کی جو شام کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا واللیل، اور قسم ہے واللیل اذا یغشا، اور قسم ہے رات کی۔ یعنی آپ دیکھیں تو اللہ نے یہ جو زمانے ہیں نا، ان زمانوں کی قسم کھائی ہے۔ کیا بتانا چاہتا ہے پروردگار؟ بتانا چاہتا ہے دیکھو تمہیں جو ہم نے اس دنیا میں بھیجا ہے، تمہارا ایک ایک سیکنڈ جو ہے اہم ہے۔ صبح آئے گی، اس کے بعد ظہر کا وقت ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، اور پھر رات آ جائے گی۔ میں ان وقتوں کی، اوقات کی قسم کھا کر بتا رہا ہوں کہ میری نگاہ میں ٹائم اور زمانے کی اہمیت کیا ہے۔ تو تمہیں زمانہ جو ہے سمجھنا ہوگا کہ پروردگار کسی معمولی شے کی قسم نہیں کھائے گا، اللہ جو ہے اس چیز کی قسم کھائے گا جو اس کی نگاہ میں محترم ہے۔ میں اس سے پہلے ایک مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ اس کی قسم کھاتا ہے، بہت توجہ کیجئے گا، جو اس کے لیے بہت عزیز ہو، بہت پیاری ہو۔ اللہ اوقات کی قسم کھا رہا ہے، اللہ صبح کی قسم کھا رہا ہے، دوپہر کی قسم کھا رہا ہے، شام کی قسم کھا رہا ہے،
رات کی قسم کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ توجہ کیجئے، میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، یعنی زمانے کی قسم کھا کر بتا رہا ہے کہ کیا انسان اس زمانے کا صحیح استعمال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ تو دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو اس زمانے کا استعمال جانوروں کی طرح کرتے ہیں، اٹھے سوئے کھایا پیا اور ختم، اور ایک وہ ہیں کہ جن کے لیے قرآن کہتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ حق کی وصیت کرتے ہیں، یہ صبر کی وصیت کرتے ہیں، یہ ایمان لاتے ہیں، یہ عمل صالح کرتے ہیں، لہذا انہیں اپنے وقت کی اہمیت معلوم ہے۔ بڑی پیاری بات ایک شخص جو ہے، ایک عارف باللہ نے کہی کہ ایک شخص جو ہے وہ راستے میں برف، یخ جسے فارسی میں کہتے ہیں، یخ لیے ہوئے بیچ رہا ہے، اور اس کی زبان پر ایک جملہ ہے، کیا قیامت کا جملہ اس نے کہا۔ شدید گرمی ہے، اور شدید گرمی میں آپ جانتے ہیں کہ برف بڑی تیزی سے پگھلتی ہے، وہ برف بیچ رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے ارحموا من یذوب رأس مالہ، اس شخص پر رحم کرو کہ جو اپنا کیپٹل کھو رہا ہے، جو اپنا رأس مال، جو اپنا سرمایہ جو ہے اس کا ذوب ہو رہا ہے، پگھل رہا ہے، اس پر رحم کرو۔ یعنی کیا مقصد؟ وہ کہنا چاہتا ہے میرا برف خرید لو، اگر یہ برف نہ بکا تو پھر ہمارا سرمایہ چلا جائے گا۔ جو بزنس مین ہیں وہ جانتے ہیں کہ نقصان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو سرمایے میں نقصان اور ایک فائدے میں نقصان۔ ہم نے ایک دکان کھولی، اس میں سامان رکھا، اور ہم نے مثلاً 5 لاکھ روپے کا سامان رکھا، اور ہماری امید یہ تھی کہ ہم کو مثلاً 6 لاکھ ملے گا، اور 6 لاکھ کی جگہ پر مثال کے طور پہ 5.5 لاکھ ملا، تو یہ 50,000 کا نقصان ہوا۔ یہ سرمایے میں نقصان نہیں ہے، یہ فائدے میں نقصان ہے۔ لیکن ایک مرتبہ 5 لاکھ کا سامان ہم نے خریدا، اور وہ 3 لاکھ کا بک رہا ہے، وہ 2 لاکھ کا بک رہا ہے، وہ 1 لاکھ کا بک رہا ہے، تو یہ سرمایے میں نقصان ہے۔ خسر کہتے ہیں، قرآن نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ یہ خسر جو ہے اس نقصان کو کہتے ہیں جو سرمایہ اور کیپٹل میں ہوا کرتا ہے۔ اور اس سے یہ جو تعبیر بیان کی گئی برف والی، وہ یہی تھی۔ ہمارا سرمایہ حیات پگھل رہا ہے، ہماری زندگی کا کیپٹل جو ہے یہ پگھل رہا ہے برف کی طرح۔ اور کوئی خریدار ہے جو آ کر خرید لے؟ کوئی ہے جو ہمارے اس سرمایہ کو خریدے؟ یہ حیات، یہ زندگی ایک سرمایہ پروردگار ہے نا، ہمیں ایک سرمایہ کے طور پہ ملا ہے، اسے کوئی خریدار ہے؟ کوئی ہے؟ کیونکہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں نفس المرء خطام الی الاجل، انسان ایک سانس نہیں لیتا ہے بلکہ موت کی طرف ایک قدم بڑھا دیا کرتا ہے، موت کی طرف۔ اس لیے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آج ہم 20 سال کے تھے، آنے والے سال میں 21 سال کے ہو جائیں گے، خوشی مناتے ہیں، برتھ ڈے کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، کینڈل جلاتے ہیں۔ یہ سب خوشی کس بات کی ہے؟ خوشی اس بات کی ہے کہ ہم 1 سال ہماری جو زندگی تھی اس سے اور وہ کم ہو گئی، موت سے اور نزدیک ہو گئے۔ آج ہم 14 سال کے تھے، آئندہ سال 15 سال کے ہو جائیں گے۔ 15 سال کے نہیں ہو رہے ہیں آئندہ سال، بلکہ موت سے 1 سال اور نزدیک ہو رہے ہیں۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اس کیپٹل کو، اس سرمایہ حیات کا ایسا استعمال کریں کہ یہ سرمایہ حیات برف کی طرح، یخ کی طرح پگھلنے
نہ پائے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. الفرصت تمر مر السحاب. حدیث میں ہے کہ یہ وقت جو ہے، یہ زمانہ اس طریقے سے گزر جاتا ہے جیسے ہمارے سروں سے بادل گزر جایا کرتا ہے. دیکھا ہے آپ نے آسمان پہ بادل کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. ہم بالکل اسی طریقے سے ہیں. تو یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، جو یخ بیچ رہا ہے، جو برف بیچ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہمارے برف کو خرید لو. تو ہمیں بھی اپنے سرمایہ حیات کو پگھلنے سے پہلے بیچنا ہوگا. اب یہاں پہ دو طرح کے لوگ ہیں. دونوں کیسے بیچتے ہیں؟ دو طرح کے لوگ کیسے ہیں، یہ مجھے عرض کرنا ہے. یہ جو دو طرح کے لوگ ہیں یہ کون سے ہیں؟ بہت توجہ کیجئے گا. ایک وہ ہیں جو نقصان والے ہیں اور ایک وہ ہیں جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں. عمل صالح والے اپنے سرمایہ حیات کو پگھلنے سے پہلے بیچتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اس دکان پر جاتے ہیں کہ جہاں پر خریدار کوئی دھوکہ نہ کرے، ڈنڈی نہ مارے، وزن کرنے میں، تولنے میں کوئی غلطی نہ کرے. اس کی دکان کے اوپر ایک بورڈ ہو جس پر لکھا ہوا ہو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اس دکان کے، ہر دکان کے اوپر ایک بورڈ ہوتا ہے نا. اس کی دکان پر یہ جو خریدار ہے ہمارے نفس کا، یہ کون ہے جس کی دکان پر لکھا ہوا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. ایک نیکی کرو گے تو ہم تمہیں 10 عطا کریں گے. یہ وہ خریدار ہے جو عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتا ہے. وہ آواز دیتا ہے تم اپنے خلوص کو بڑھاتے جاؤ، ہم اپنی عطا کو بڑھاتے جائیں گے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. تو اسے بیچنا ہے. قیمت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، دکان پہ پہنچ گئے. اب اس کے بدلے میں آپ ایک چیز خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں تو ایک چیز ادھر جاتی ہے، ایک چیز ادھر آتی ہے. ہم اپنے سرمایہ حیات کو اگر اس ذات کے پاس بیچتے ہیں تو اس کے بدلے میں وہ ہمیں دیتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارا سرمایہ حیات بک گیا. آئیے حدیث پیش کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. الدنیا سوق ربحا فیہا قوم وخسر آخرون. الدنیا سوق ربحا فیہا قوم. دنیا ایک مارکیٹ کی مثال ہے. اس میں کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو نقصان ہو جاتا ہے. تو بیچنا تو ہے ہی ہے. جب یہ ہمارا سرمایہ، یہ زندگی کا سرمایہ، یہ کیپٹل ہمارا، اسے بیچنا ہی بیچنا ہے ہمیں. جب بیچنا ہے تو اس کے بدلے میں قیمت کیا ہونی چاہیے؟ تو جو اللہ کا مخصوص بندہ تھا، جو ادھر سے علم لے کر آیا تھا، اس نے آواز دی میں بتاتا ہوں تمہارے سرمایہ حیات کی قیمت کیا ہے. آواز دی انہو لیس لانفسکم ثمن الا بالجنہ. تمہارے نفس کی کوئی قیمت نہیں ہے، بیچنے کی کوشش نہ کرو. ہاں اگر بیچنا چاہتے بھی ہو تو جنت سے کم میں راضی نہ ہونا. اللہ اکبر. سرمایہ حیات کی قیمت کیا ہے؟ جنت ہے. اس سے کم میں نہیں ہونا چاہیے. اس سے کم میں ہوگا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اس لیے بہت سے لوگ سرمایہ حیات کو دنیا کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں. شر الناس من باع آخرتہ بدنیا وشر منہ من باع آخرتہ لدنیا غیرہ. بدترین انسان وہ ہے جو اپنی دنیا کو بنانے کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دیتا ہے، اور اس سے برا وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دیتا ہے. یہ بہت تفصیل طلب حدیث ہے تو میں نے صرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ بہت مختصر گفتگو آپ کی خدمت میں کروں گا. ہاں عزادارو، یہ مجلس ایصال ثواب ہے، مجلس ترہیم ہے. ایک بندے خدا، ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس برگزار کی گئی ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ جو واقعاً اپنے سرمایہ حیات کو کربلا میں لے کر آئے اور جنہوں نے
اس دکان پر اس سرمایہ حیات کو بیچا، اس نوری دکان کے اوپر کہ جو پروردگار کی دکان تھی، اور انہوں نے اس طریقے سے بیچ دیا، اتنا خوش ہوئے سرمایہ حیات کو بیچ کر کہ جب شب عاشور آئی تو آپس میں یہ گفتگو ہو رہی تھی، کوئی کہتا تھا ہم پہلے مرنے جائیں گے، کوئی کہتا تھا ہم جام شہادت نوش کریں گے۔ یہ کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اس سرمایہ حیات کو اس پروردگار کو بیچیں گے کہ جس کے بدلے میں رضوان من اللہ اکبر کی سند ملے گی۔ بس عزادارو، صبح عاشور آتی ہے، اللہ اکبر، بس ایک منظر میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صبح عاشور آئی، امام حسین علیہ السلام در خیمہ پر آئے، بیویوں کو مخاطب کیا اور اس کے بعد میدان میں آئے۔ میدان میں آئے، ایک ہی جملہ کہا، حسین نے تلوار کو نیام سے نکالا اور آواز دی، تم نے میرے علی اکبر کو مار دیا، تم نے میرے عباس کو قتل کر دیا، تم نے میرے چاہنے والوں کو قتل کر دیا۔ اب آؤ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے حسین کی جنگ دیکھو۔ فرزند فاطمہ نے، علی کے شیر دل بیٹے نے تلوار کو نیام سے نکالا، دشمنوں پر وار کیا اور اس طریقے سے حملہ کیا کہ شام و کوفہ کی فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگیں۔ الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ ہاں عزادارو، مجھے صرف ایک اشارہ کرنا ہے مصائب کی شکل میں۔ امام حسین گھوڑے پر جو ہیں ذوالجناح کے اوپر جنگ کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت بھی آیا کہ حسین کو اشارہ ملا اللہ کی جانب سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حسین تلوار کو نیام میں رکھ دو، میری بارگاہ میں آ جاؤ، میری بارگاہ میں آ جاؤ، فادخلی جنتی، میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا۔ عزادارو، تلوار کو نیام میں رکھنا تھا کہ بھاگی ہوئی فوج ایک مرتبہ پھر حسین کے قریب آ گئی۔ کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تلوار سے حملہ کر رہا ہے، کوئی پتھر سے حملہ کر رہا ہے۔ فرزند فاطمہ کب تک گھوڑے پر رہتا؟ ایک مرتبہ عزادار و روایت کی فقرے یہ ہیں، ایک سنسناتا ہوا تیر حسین کی پیشانی پر آیا۔ اب حسین ذوالجناح پر سنبھل نہ سکے، گھوڑے کی بلندی سے زمین پر آئے اور آواز دی بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ عزادار و ظالم آگے بڑھا، شمر آگے بڑھا، حسین نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ اے میرے پروردگار، ہمارے اس قربانی کو قبول کر لے۔ حسین کا سر سجدے میں ہے، حسین امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ شمر نے ایک مرتبہ کان لگایا اور یہ سوچا کہ شاید ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہوں، لیکن جب شمر نے سنا حسین بد دعا نہیں کر رہے ہیں بلکہ دعا کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی اس کو رحم نہ آیا۔ عزادارو، ایک مرتبہ شمر نے کند خنجر سے حسین کے گلے کو پسے گردن سے حسین کو ذبح کیا۔ عزادارو، ارے دیکھتے ہی دیکھتے زمین کربلا کو زلزلہ آیا، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی۔ عزادارو، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، آسمان و زمین کے درمیان ایک آواز بلند ہوئی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما لأمره، اللهم بحق محمد وأنت المحمود، بحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کے پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ،
تجھے واسطہ ہے، تیری ذات کا، تیری عزت کا، تیرے وقار کا واسطہ، مسلمان، مومنین اور انسان، تیری مخلوق جہاں جہاں بھی پریشان حال ہے کرونا کی وجہ سے، پروردگارہ اس وبا سے سب کو محفوظ فرما، اور جلد از جلد پروردگار اس کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ، جس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے انہیں جنت عالیہ فردوس میں جگہ عنایت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔